جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، ذرا بات درج کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، کرنے دیجیے مجھے بات. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اعمال صالحہ وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے سے جاؤ گے ٹھیک ہے جنت. ذرا میں چال بتلا رہا ہوں، چال ذرا سنیں. اعمال صالحہ وسیلہ ان کے صدقے سے تم جاؤ گے جنت میں. ٹھیک ہے، ہمارے صالح وسیلہ جنت میں. عمل صالح کرنا چاہیے کہ کوٹی کے کریں. ہاں جی، ہمارے صالحہ کرو وسیلہ. پہلے تو ایمان ہے نا. ایمان جب تک نہیں ہوگا تو ہمارے سارے، کیا کافر کا ہمارے سارے اس کو جنت میں نہیں جائے گا؟ کافر اگر نیکی کرتا ہے، لوگ کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، کام کرتا ہے، جنت میں چلا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں. جنت میں جانے کے لیے جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھے گا جنت میں نہیں جائے گا. حضور کا کلمہ پتہ ہے کیوں کہا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو آج بھی عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ عیسائی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ عیسائی بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ اللہ ہمیں تینوں کو مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ تینوں کو مانتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب علی اب ابن روح القدس اللہ و ثالث و ثلاثہ، تین کا تیسرا ہے. کیسے تین کا تیسرا ہے؟ کہتے ہیں ہے ایک ہی، ہے ایک ہی. کیسے ایک ہے؟ کہتے ہیں جس طرح کی سورج ایک ہے، لیکن سورج ایک سورج کی ذات ہے، ایک سورج کی ٹکیا ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، ایک سورج کی حرارت ہے جو ہمیں پہنچ رہی ہے. یہ تین مختلف چیزیں ہیں. اسی طرح اب ابن روح القدس ہیں. اللہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا، اب اللہ ابن عیسیٰ علیہ السلام روح القدس جبریل امین. یہ تینوں تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے، جس طرح کہ سورج میں ان تینوں کا مجموعے کا نام ہے. وہ بھی لا الہ الا اللہ تو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے اللہ نام رکھا نا ان تینوں کا. یہ تو کہنے والے بڑے ہیں، مگر جنت میں وہی جائے گا جو محمد رسول اللہ صاحب ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھے. پہلے مجھے اچھی طرح بات یاد ہے، اچھی طرح مجھے بات یاد ہے. جب رائمنڈ میں جب ہماری سنی کانفرنس ہوئی تھی تو ابو یوسف گیلانی اور شاہ احمد نورانی صاحب نے مطالبہ رکھا تھا کہ اس کا نام رائمنڈ سکھوں کے نام سے ہٹا کے مصطفیٰ آباد رکھ دیا جائے. لوگوں کو یاد ہوگا، پرانی لوگوں کی نہیں ہوگی یاد ہے، بیٹھے مصطفیٰ آباد. اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ نظام مصطفیٰ آنا چاہیے. لوگوں نے کہا نہیں، اسلامی نظام آنا چاہیے. ہم نے کہا کہ اگر برطانیہ کے اندر حضرت عمر کا بنایا ہوا اسلامی نظام کو عمر لا کہہ سکتے ہیں تو ہم نظام مصطفیٰ کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو بتاؤ تو ہمیں، یہ تو بتاؤ. پھر بھائی اصل بات ہوتی ہے نسبت کی اور محبت کی، عشق کی بات ہوتی ہے. اب جو بات کرنے لگا ہوں ذرا سن لیجیے. میں نے یہ کہا کہ جی جب ایمان نہیں تو عمل صالح کام نہیں کرتے. پہلے تو ایمان ہے، ایمان میں حضور کا کلمہ، حضور کی ذات ہے. پہلا وسیلہ تو حضور ہوئے، اس کے بعد پھر عمل صالح کو وسیلہ بنا. ایک بات ہوئی. دوسری بات، پہلے اتنی بات تو طے کر لو نا، وہ بات تو اگلی ہے. پیارے ساتھی سنیے، اور تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تمہارے دماغ کو اور تمہارے ذہن وہ کس طرح بہکا کے الٹا کر دیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا میں ہمارے سے ہو کیا گیا. کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اصل یہ تو طے کر لو نا، یہ تو بخاری کی حدیث ہے نا، اس کا انکار کیسے کرو گے؟ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی، یا اللہ اے پروردگار، پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آج ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یہ تو مان لو نا کہ وسیلہ اعمال صالحہ نہیں، اللہ کے مقدس بندے بھی ہوتے ہیں. یہ تو مان لو.
ٹھیک ہے نہیں یہ بات؟ اچھا پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اقتداء اس کی کرو جو گزر گئے، کیونکہ ان کے اندر جو غلطی کا احتمال ختم ہو گیا، جو انہیں کرنا تھا کر گئے، جو موجود نہ ہو سکتے کوئی خطا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم امام اعظم کی اقتداء کریں، غوث اعظم کی اقتداء کریں، مرشد کریم غزالی اثر کی اقتداء کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ پیارے ساتھی، اب معاملہ کیا ہے؟ یہ بات واضح ہو گئی، اعمال صالحہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کو وسیلہ بنانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں وسیلہ بناتا تھا پہلے تیرے حبیب کو، اب حضرت عباس کو وسیلہ بناتا ہوں، یا نہیں یا اللہ ہم وسیلہ بنایا کرتے تھے، اب ہم وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اس حضرت عمر بن خطاب اکیلے نہیں تھے، صحابہ کرام کا ایک جھمگٹا تھا جو حضرت عباس کو وسیلہ بنا رہے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے پیارے بھائیوں؟ اب ذرا دیکھو غور کرو، معاملہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ایک موقف اور ایک نظریہ ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی، ان کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب، ٹھیک ہے جی؟ اہل سنت کا ہے نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پر افضل ترین ہستی ہیں، وہ وسیلہ بنا رہے ہیں حضرت عباس کو، حضور کے چچا کو۔ کس طرح وسیلہ بنا رہے ہیں آپ دیکھو غور کرو، یا اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کا، بعم نبی کے نام، ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے واضح کر دی، اگرچہ امت میں افضل ترین ہستی تو میری ہے، اور آپ محدث تھے، آپ کے دل پر اور زبان پر اللہ بولتا تھا، آپ کو پتہ تھا کہ میری کیا شان ہے، آپ کو اپنی شان کا اندازہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بتلا دیا نسبت کا احترام کرنا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یعنی ہمارے امام نے صحیح بات ہے کمال کر دی حقیقت کے اندر۔ اعلیٰ حضرت ہمارے ایسے امام ہیں کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے امام۔ ان پر الزام لگانے والے کہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، وہ تو ذرا یہ تو دیکھیں اس زمانے میں ڈاک کا ٹکٹ بغیر انگریز کے فوٹو کے بغیر نہیں بنتا تھا۔ جب وہ ٹکٹ لگایا کرتے تھے لفافے پر تو الٹا کر کے لگایا کرتے تھے کہ اس کا سر نیچے رہے۔ پیارے بھائیوں، اگر اعلیٰ حضرت نے اگر انگریزوں سے پیسے لیے ہوتے تو انہوں نے بھی ایک بڑا دارالعلوم بنا لیا ہوتا۔ جنہوں نے دارالعلوم بنایا معاملہ تو ان کا دیکھو کیا ہے۔ ہمیں ایک عرصہ ہو گیا انوار علوم کی یونیورسٹی بناتے بناتے بنی نہیں پاتی، مکمل ہی نہیں ہو پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی غیر مسلموں کا پیسہ نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ بن جائے گی، سنیو تمہارے پیسے سے بنے گی انشاءاللہ۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، الحمدللہ اگر عشق مصطفیٰ ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو جنت میں جاؤ گے، اور جنت تو ہے اور جہنم بھی ہے تو صحیح۔ اس لیے حضرت ابن عربی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، کیا حضرت ابن عربی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ جب کہ ایک آپ کے خلاف ایک کتاب شائع ہوئی جس میں کہ حضرت ابن عربی کو بیٹھا ہوا دکھایا گیا کہ وہ جل رہے ہیں آگ کے اندر، اور میرے شیخ میرے مفتی غزالی کے سامنے جس وقت وہ کتاب لائی گئی اس کے اوپر وہ ٹائٹل بنا ہوا تھا، ایک کسی اور حکومت کی طرف سے تھا، تو وہاں پر جب یہ آئی تو میرے شیخ نے کیا فرمایا، مجھے لگتا ہے یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، آگ تو دیکھتی دکھائی ہے مگر چہرہ اسی طرح کھلتا ہوا دکھایا۔ میرے ساتھیوں، رب کی بارگاہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور ہم پر رحمت فرمائے۔ آج
اتنی بات بس کی انشاءاللہ.